ماں باپ ہو قربان محمد، قربان محمد، قربان محمد میں، اور میرے ماں باپ ہو قربان محمد، قربان محمد، قربان محمد، قربان محمد، قربان محمد۔ اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم۔ نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ أما بعد فحدثنا هناد قال حدثنا عبدة عن محمد بن عمرو قال أخبرنا أبو سلمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت لم أر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يصوم في شهر أكثر من صيامه في شعبان كان يصوم شعبان إلا قليلا بل كان يصومه كله۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے، فرماتی ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزے رکھتے نہیں دیکھا۔ اور شعبان کے اکثر حصے میں آپ روزہ رکھتے تھے۔ کان یصوم شعبان الا قلیلا بل کان یصومہ کلہ، بلکہ قریب قریب تمام مہینے کے روزے رکھتے تھے۔ پہلے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں اگلی اس سے جو گزرا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا سوائے شعبان اور رمضان کو۔ گویا اس نے شعبان کو بھی شامل کیا تھا، جبکہ اس سے پہلے حضرت عائشہ، حضرت انس، حضرت ابن عباس کی روایتوں میں کہ کسی مہینے میں بھی پورے مہینے کے روزے نہیں۔ وہاں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے سلسلے میں بتلایا تھا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ کسی موقع پر پورے مہینے کے روزے رکھے ہوں، یا یہ ہے کہ اکثر مہینے کو انہوں نے تعبیر کیا ہو پورے مہینے سے۔ دیکھو اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی بات ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں بکثرت روزے رکھتے تھے۔ کسی مہینے میں بھی اتنا زیادہ روزہ رکھتے ہوئے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا جتنا شعبان کے مہینے میں۔
بلکہ شعبان کے اکثر حصے میں روزہ رکھتے تھے. یوں کہا جا سکتا ہے کہ قریب قریب پورا مہینہ. وہی جو مبالغے کے طور پر وہ اگلی روایت دونوں روایتوں کے تعارض کے اندر جو کہا گیا تھا. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ دوسرے مہینوں کے مقابلے میں شعبان میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بکثرت روزہ کیوں رکھتے تھے؟ تو اس کی مختلف وجوہات خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی حدیث میں آئی ہیں اور حضرات شراح نے بھی احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو بتلایا ہے. چنانچہ ایک وجہ تو اس کی یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے میں ایک دن ایسا ہے جس میں سال بھر کے اعمال اللہ تعالیٰ کے دربار میں، یعنی بندوں کے سال بھر کے اعمال دربار الہی میں پیش ہوتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میرے اعمال جب اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش ہوں تو میں روزے کی حالت میں ہوں. اس لیے آپ یہ شعبان کے مہینے، چونکہ وہ دن شعبان کے مہینے میں ہوتا ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں بکثرت روزہ رکھنے کا اہتمام کرتے تھے. ایک دوسری وجہ بھی آئی ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سال بھر میں جتنے لوگوں کی موت ہونے والی ہوتی ہے ان کی فہرست جو ہے وہ اسی شعبان کے مہینے میں تیار کی جاتی ہے. گویا اس سال یہ لوگ وفات پائیں گے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وفات پانے والوں میں میرا نام درج کیا جائے اس وقت میں روزے کی حالت میں رہوں. اس لیے میں گویا اس مہینے میں بکثرت روزے رکھنے کا اہتمام کرتا ہوں. یہ دو وجہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی سے جو منقول ہیں. اور دوسری وجوہات علماء نے بتلائی. ایک تو یہ ہے کہ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ جیسا کہ پہلے آپ کو معلوم ہو چکا ہر مہینے میں 3 روزے رکھنے کی تھی. لیکن کبھی ایسا ہوتا تھا کہ سال بھر میں سفر پیش آتا تھا. مدینہ منورہ ہجرت کے بعد کوئی سال ایسا نہیں گیا کہ آپ کو غزوات کی نسبت سے، جنگوں کی نسبت سے، سفر کی غرض سے باہر نکلنے کی نوبت نہ آئی ہو. تو وہ سفر کی وجہ سے وہ جو مہینے کے 3 روزے ہیں کبھی رکھ پاتے نہیں تھے. تو وہ سب جمع رہتے تھے. تو رمضان آوے اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس سے نمٹ جاتے تھے. ایک تو وہ کبھی اب کوئی 2-3 مہینے اگر ایسے گزرے ہوں جن میں وہ روزے رکھ نہ پائے ہوں تو 10 تو یوں ہی ہو جاتے ہیں. اور جیسا کہ آگے روایت میں آئے گا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک معمول پیر اور جمعرات کو روزہ رکھنے کا بھی تھا. اب ہر مہینے کی، ہر ہفتے کی پیر اور جمعرات، گویا ہفتے کے 2 یہ ہوئے، 4 ہفتے کے تو 8 یہ ہو گئے. تو گویا وہ چھوٹے ہوئے 10، یہ 8، پھر اس مہینے کے اپنے جو 3 ہیں وہ اس طرح 25 کے قریب تو ہو ہی جاتے ہیں. بڑا حصہ تو روزوں کا ہو جاتا ہے. اس لیے یہ گویا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس مہینے میں بکثرت روزے رکھتے تھے. اسی لیے حضرات ازواج مطہرات کے بھی جو روزے باقی رہتے تھے، چونکہ عورتوں کو حیض سے بھی واسطہ پڑتا ہے اور حیض کے زمانے میں روزے نہیں رکھ سکتی جن کی بعد میں قضا کرنی ہوتی ہے. تو حضرات ازواج مطہرات بھی عام طور پر اس مہینے میں یعنی شعبان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بکثرت روزہ رکھنے کی وجہ سے وہ بھی اپنے بقایا روزوں کو پورا کر لیا کرتی تھی. حدثنا القاسم بن دینار الکوفی قال اخبرنا عبد الله بن موسى وطلق بن غنام عن شیبان عن عاصم عن زر عن عبد الله رضی اللہ تعالی عنہ قال كان النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم يصوم في غرة كل شهر 3 أيام وقلما كان يفطر يوم الجمعة. یہ حضرت زیر ابن حبیش حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں
کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر مہینے کے شروع میں 3 دن کے روزے رکھتے تھے. پہلے بتلایا جا چکا ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روزوں کا بیان شروع ہوا اس باب میں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عام معمول جو ہے ہر مہینے میں 3 روزے رکھنے کا تو تھا ہی. آپ خود بھی اس کا اہتمام کرتے تھے اور قولی طور پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امت کو بھی اس کی ترغیب دی ہے. اور وہیں یہ بھی بتلایا تھا کہ عام طور پر تو وہ روزے جو ہیں وہ ایام 20 کے یعنی 13، 14 اور 15ویں تاریخ کے ہوتے تھے، لیکن کبھی مہینے کے شروع میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ 3 روزے رکھتے تھے. گویا پہلی، دوسری اور تیسری کو رکھ لیا. تو یہ اس معنی کر کے گویا آپ ہر مہینے کے شروع میں کبھی کوئی زمانہ ایسا بھی گزرا کہ یہ معمول آپ نے ہر مہینے کے شروع کے 3 دنوں میں پورا فرمایا. اور آگے یہ بھی فرماتے ہیں وَقَلَّمَا كَانَ يُفْطِرُ يَوْمَ الْجُمْعَةِ، اور بہت کم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم افطار کرتے تھے جمعہ کے دن. گویا اس سے معلوم ہوا جمعہ کا روزہ بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رکھتے تھے. یہاں حضرات شراح نے، حدیث کی شرح کرنے والے علماء نے لکھا ہے کہ مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تختصوا لیلۃ الجمعۃ بقیام من بین اللیالی، یعنی ہفتے کی راتوں میں جمعہ کی رات کو عبادت کے لیے مخصوص مت کرو. وہ اگر کرنی ہے عبادت تو اس کے ساتھ ایک آدھ رات آگے اور پیچھے کی ملا لو تاکہ جمعہ کی رات عبادت کے لیے مخصوص نہ رہے. اور ہفتے کے دنوں میں جمعے کے دن کو گویا روزے کے لیے مخصوص نہ کرو. اگر رکھنا ہے تو آگے پیچھے کا ایک آدھ روزہ رکھو. آگے البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں استثناء کیا الا ان یکون فی صوم یصومہ احدکم، البتہ اگر جمعے کے دن کوئی ایسی تاریخ پڑ گئی جس تاریخ میں اس کا اپنا معمول روزہ رکھنے کا تھا، جیسے ایام 20 کے روزے کی عادت ہے اور وہ جمعے کے دن پڑ گیا ان میں کا کوئی دن، یا مہینے کے شروع میں روزہ رکھنے کی عادت ہے اور وہ تاریخیں جمعے کو آ گئی، اخیر میں روزہ رکھنے کی عادت ہے، یا عرفے کے دن کا روزہ رکھنے کی عادت ہے اور عرفہ کا دن جو ہے وہ جمعہ کو پڑ گیا، یا کوئی نظر مانی تھی کہ زید جس دن آئے گا اس دن میں روزہ رکھوں گا اور زید آیا جمعہ کے دن، تو بہرحال وہ البتہ چونکہ اس میں مقصود تخصیص اس کی نہیں ہے، اصل تو وہ تاریخ ہے اور اتفاق ہے کہ جمعہ کا دن بھی پڑ گیا. تو بہرحال چونکہ حضرت ابو ہریرہ کی اس روایت میں جمعہ کے دن کو روزے کے لیے مخصوص کرنے کی ممانعت آئی ہے، اس لیے حنابلہ اور شافعیہ کے نزدیک تو اکیلا جمعہ کا روزہ مکروہ ہے، جبکہ احناف اور مالکیہ کے یہاں مکروہ نہیں ہے، جائز ہے. البتہ مشائخ احناف میں اس سلسلے میں 2 گروہ ہیں، بعض حضرات تو گویا اس کی استحباب کے قائل ہیں، بعض کراہت کے قائل ہیں. تو بہرحال یہ تو اس وقت جب کہ اکیلا رکھے، اگر اس کے ساتھ ایک دن پہلے یعنی جمعرات کا ساتھ میں رکھتا ہے یا پیچھے یعنی سنیچر کا رکھتا ہے ملا کر کے، تو پھر کراہت والا حکم نہیں رہے گا. حدثنا ابو حفص عمرو بن علی قال اخبرنا عبداللہ بن داود عن ثور بن یزید عن خالد بن معدان عن ربیعۃ الجرشی عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وعنہم قالت کان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یتحری صوم الاثنین والخمیس. یہ بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہے وہ اہتمام کرتے تھے، گویا بالقصد، وہ خاص تاکید کے ساتھ روزہ رکھتے تھے پیر اور جمعرات کا. پیر اور جمعرات کا روزہ رکھنے کا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام کرتے تھے. آج کل حرمین شریفین میں بھی
لوگ اس کا اہتمام کرتے ہیں، پیر اور جمعرات کے روزے کا سال بھر جو لوگ جاتے ہیں وہ ان کو معلوم ہے۔ اب یہ پیر اور جمعرات کے روزوں کا اہتمام کیوں، اس کی بھی مختلف وجوہات ہے۔ اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت آ رہی ہے، اس کو بھی پڑھ ہی لیتا ہوں۔ حدثنا محمد بن یحییٰ قال اخبرنا ابو عاصم عن محمد بن رفاعت عن سہیل بن ابی صالح عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال تعرض الاعمال یوم الاثنین والخمیس فاحب ان یعرض عملی وانا صائم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر پیر اور جمعرات کو بندوں کے اعمال اللہ کے حضور میں پیش ہوتے ہیں، اس لیے میرا جی یہ چاہتا ہے کہ میرے اعمال اللہ کے حضور میں ایسی حالت میں پیش ہوں کہ میں روزے سے ہوں تاکہ قبولیت کے زیادہ قریب ہوں، اس کی وجہ سے قبولیت کے زیادہ قریب ہو جائیں گے۔ تو گویا جمعرات اور پیر کے روزے کی ایک وجہ تو یہ ہے جو اس حدیث میں بتلائی گئی، اور دوسری وجہ مسلم کی روایت میں آئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیر کا روزہ رکھو یا میں رکھتا ہوں، چونکہ میں پیر کے دن پیدا ہوا اور قرآن پاک کے نازل ہونے کی شروعات پہلی وحی جو ہے وہ بھی پیر کے دن آئی۔ تو گویا اس معنی کر کے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود بھی پیر کے دن روزہ رکھنے کا اہتمام کرتے تھے، یہ دوسری وجہ۔ اور ایک تیسری وجہ بھی کہ ہر پیر و جمعرات کو اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، ان کے اعمال پیش ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ مغفرت کا فیصلہ فرماتے ہیں۔ البتہ جن دو آدمیوں کے درمیان اگر کٹھی ہے، نہ گویا چھٹ چھٹاؤ ہے، بات کرنے کا تعلق ختم ہے، تو ان کا معاملہ پینڈنگ میں رہتا ہے کہ جب تک کہ وہ آپس میں بات چیت کرنا شروع نہ کریں وہاں تک ان کے لیے مغفرت کا فیصلہ موقوف رکھا جاتا ہے۔ تو بہرحال ایک وجہ یہ بھی ہے۔ تو اس معنی کر کے ان ہفتے کے ان دونوں دنوں کے روزوں کو فقہاء نے مستحب لکھا ہے۔ تو مسنون تو وہ تھے جو بتلائے گئے، اس کے استحباب کا حکم لگایا گیا ہے۔ اور یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو ابھی بڑی اس میں ایک وجہ تو آ گئی۔ اب یہاں حضرت ابو ہریرہ والی روایت میں ایک دوسرا سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس میں چونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ پیر اور جمعرات کو بندوں کے اعمال اللہ کے حضور میں پیش ہوتے ہیں، میرا یہ جی چاہتا ہے کہ میرے اعمال ایسی حالت میں پیش ہوں کہ میں روزے سے ہوں، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزے کا اہتمام کرتے تھے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ بندوں کے اعمال کی پیشی والی بات تو مختلف اس میں آئی ہے، جیسے یہاں پیر اور جمعرات کا تذکرہ آیا ہے، اور جو ہے بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ روزانہ صبح اور شام، یعنی مثلا فجر کے وقت فرشتے آتے ہیں، عصر تک وہ جب واپس ہوتے ہیں تو دن بھر کے اعمال کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان سے پوچھا جاتا ہے۔ پھر عصر کے وقت جو آتے ہیں وہ صبح تک رہتے ہیں، رات بھر کے اعمال، گویا روزانہ 2 ٹائم اعمال پیش ہوتے ہیں اللہ کے حضور میں۔ اس روایت سے تو یہ معلوم ہوتا ہے، اور جیسا کہ ابھی روایتیں گزری کہ شعبان کے مہینے میں سال بھر کے اعمال اللہ کے حضور میں پیش ہوتے ہیں۔ تو اب یہ اس کا جواب دیا گیا ہے کہ ان تمام مواقع پر بندوں کے اعمال اللہ کے حضور میں پیش ہوتے ہیں، تفصیل اور اجمال کا فرق ہے۔ جیسے حساب کتاب ہوتا ہے نا، روزانہ کا بھی روزمیڈ بھی ہوتا ہے، اس میں روزانہ کا حساب لکھا جاتا ہے، پھر ہفتے کا حساب الگ ہوتا ہے، مہینے کا الگ، سال بھر کا سرویہ الگ ہوتا ہے۔ تو بہرحال اس طرح یہاں بندوں کے اعمال بھی صبح اور شام تو سارے اعمال تفصیل سے، اور پیر و جمعرات کو ہفتے بھر کے اعمال جو ہیں کچھ تفصیل کے ساتھ، اور شعبان کے اندر یا شب قدر کے اندر سال بھر کے اعمال اجمالی طور پر اللہ کے حضور میں پیش کیے جاتے ہیں۔ تو یہ سب مواقع ہیں، یہ اس لیے اس کی بھی وجہ لکھی ہے کہ دراصل
اللہ تعالیٰ یہ بار بار بندوں کے اعمال اپنے سامنے اس لیے پیش کرواتے ہیں کہ یہ پیش کرنے والے بھی فرشتے ہوتے ہیں، اور گویا اس طرح اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کے سامنے یہ بات ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھو یہ میرے بندے کیسے نیک کام کر رہے ہیں۔ چونکہ انسان کو جب پیدا کیا گیا اور حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق اور پیدائش کا اللہ نے ارادہ کیا اور فرشتوں کے سامنے اپنے اس ارادے کا اظہار کیا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین کے اندر اپنا ایک نائب اور جانشین جو ہے وہ میں مقرر کرنے والا ہوں، پیدا کرنے جا رہا ہوں۔ اس وقت تو فرشتوں نے بطور اعتراض کی ایک بات کہی تھی، اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کہ باری تعالیٰ آپ زمین میں ایک ایسی مخلوق کو پیدا کرنے جا رہے ہیں جو خون بہائے گی، فساد مچائے گی۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم آپ کی تسبیح پاکی بیان کرتے ہیں، آپ کی بڑائی بیان کرتے ہیں۔ تو وہ اس موقع پر فرشتوں نے یہ بات کہی تھی۔ باری تعالیٰ ایسے تمام مواقع پر یہ سارے اعمال پیش کروا کر اور انہی کے ہاتھوں پیش کر کے دیکھو یہ تم کہتے تھے نا کہ دیکھو یہ، جیسے کسی کے متعلق گھر ہی کے لوگ ہوتے ہیں نا، تو کسی ایک کے متعلق ایک بھائی نے دوسرے بھائی کے متعلق فریاد کی تو کچھ کرتا نہیں، تو اب اس کے کارنامے جب وجود میں آتے ہیں تو ابا اسی کو کہتے وہ لاؤ ذرا اس کا کیا ہے، اس کی فائل لاؤ، بار بار فائل اسی کے ذریعے سے منگوا کر دیکھو تو کہتا تھا نا کہ یہ کچھ کرتا نہیں، دیکھو یہ کرتا۔ یہاں اللہ تعالیٰ گویا بندوں کے اعمال کو اس طرح اپنے سامنے پیش کروا کر، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو سب چیزیں جانتے ہیں، یہ دراصل فرشتوں کے اوپر حجت کی جا رہی ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کے ساتھ کیسا تعلق ہے۔ گویا ایک وقت خالی، یعنی ابھی تو پیدائش ہوئی نہیں تھی، اس وقت ایک مرتبہ فرشتوں نے یہ جملہ کہا تھا فقط، لیکن اس میں جواب میں یہ جو انسان کے کارنامے اللہ کی طرف سے ان فرشتوں کے سامنے پیش کرائے جا رہے ہیں، روزانہ، ہفتے میں، سال بھر، بار بار، شب قدر میں، سب، اور اللہ تعالیٰ باقاعدہ اس پر فخر کرتے ہیں۔ اس سے بندوں کے اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کے ساتھ کیسا تعلق ہے، ہمیں بھی تو خیال کرنا چاہیے نا اس کا۔ اللہ تعالیٰ تو اپنی عظمت و جلال اور اپنی کبریائی کے باوجود یہ معاملہ اپنے بندوں کے ساتھ ہمارے ساتھ کریں، اور ہم جو ہے غفلت کا معاملہ کریں، یہ زیب دیتا نہیں ہے۔ ضرورت ہے کہ ان ساری چیزوں کو آدمی بار بار سوچے، اور سوچ کر کے یہ کرے کہ دیکھو میرے ہی اعمال ہیں، اللہ تعالیٰ بار بار اس کو پیش کرواتے ہیں اسی لیے تاکہ فرشتوں کے اوپر حجت قائم ہو، اور پھر میں اگر اس طرح کی حرکتیں کروں تو یہ مجھے زیب نہیں دیتا ہے۔ حدثنا محمود بن غیلان قال اخبرنا ابو احمد ومعاویة بن ہشام قال اخبرنا سفیان عن منصور عن خیثمة عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا وعنہم قالت كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يصوم من الشهر السبت والاحد والاثنين ومن الشهر الاخر الثلاثاء والاربعاء والخميس۔ یہ بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی مہینے میں تو 3 دن کے 2 روزے اس طرح رکھتے تھے، سنیچر، اتوار اور پیر، اور دوسرے مہینے میں منگل، بدھ اور جمعرات۔ گویا ایک مہینے میں پہلے 3 دنوں کو یہ کر لیا، اور دوسرے مہینے میں بعد والے 3 دنوں کو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزوں میں گویا ہفتے کے تمام دنوں کو یہ موقع ملے، اور گویا ہفتے کے تمام دنوں میں ہم اللہ تعالیٰ کے لیے یہ عبادت انجام دے رہے ہیں۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے، جیسا کہا نا مہینے کے شروع میں، مہینے کے آخر میں، مہینے کے بیچ میں۔ تو پہلے بتلا چکا ہوں کہ یہ 3 روزوں کی ترتیب کے سلسلے میں فقہاء نے بہت سی شکلیں لکھی ہیں۔ راجح اور کثیر الوقوع شکل تو وہی ہے ایام 20 کی، 12، 13، 14 اور 15 کی۔ باقی یہ ساری دوسری شکلیں بھی ہیں، شروع میں، درمیان میں، آخر میں، یا کسی مہینے میں سنیچر، اتوار، پیر، کسی مہینے میں منگل، بدھ اور جمعرات۔ اب یہ اس میں جو ہے جمعہ کا ذکر
تو ہو سکتا ہے کہ قصداً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا روزہ نہ رکھتے ہوں. ویسے چونکہ احادیث میں جمعے کو ہفتے کا عید کا دن قرار دیا گیا ہے، اور ویسے بھی عید کے دن جو ہے وہ روزہ نہیں ہوا کرتا، اس معنی کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا جمعے کے دن اور مشغولیت، جمعے کی نماز کی تیاری، غسل اور دوسرے اعمال ایسے ہیں کہ شاید روزے کی وجہ سے اس میں کچھ کمی نہ آ جائے، اس لیے، یا دوسری روایتوں میں جمعے کا تذکرہ آ ہی چکا ہے، اس لیے اس روایت میں اس کو بیان نہیں کیا ہے. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بعدد ما تحب و ترضى. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے والدین، ہمارے اہل و عیال، ہمارے بھائی بہن، ہماری اولاد در اولاد، ہمارے اعزاء اور اقارب، ہمارے اساتذہ اور مشائخ، ہمارے دوست اور احباب، ہمارے محسنین و متعلقین، مخلصین و محبین، اور جنہوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا لکھا، جو ہم سے دعاؤں کی توقع اور امید رکھے ہوئے ہیں، اور تمام مؤمنین و مؤمنات، مسلمین و مسلمات، پوری امت محمدیہ کی مغفرت فرما. ہمارے چھوٹے اور بڑے، ظاہر اور پوشیدہ، اگلے اور پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما. ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما. گناہوں کی نفرت اور نیکیوں کی رغبت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے. ایک لمحے کے لیے بھی اے اللہ تیری معصیت اور تجھ سے غفلت میں مبتلا ہونے سے ہماری پوری حفاظت فرما. اے اللہ تیری مرضیات پر ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پوری حفاظت فرما. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں اے اللہ اپنانے اور اختیار کرنے کی، عملی جامہ پہنانے کی ہمیں توفیق اور سعادت عطا فرما. اللہ یہ سلسلہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل کا جاری ہے، تیری بارگاہ میں اس کو حسن قبول عطا فرما، اور اس کی برکت سے اے اللہ اس پر عمل کا اہتمام اور توفیق ہم کو نصیب فرما دے. اے اللہ تمام رذائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما. تیری معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما. تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما. دوام ذکر و دوام طاعت کی ہمیں توفیق عطا فرما. تمام اعمال میں اخلاص، اتباع اور احتساب کی کیفیت نصیب فرما. اے اللہ ہمیں، ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو صحت، قوت، عافیت، سلامتی، دنیا آخرت کی بھلائیوں سے مالا مال فرما. ہماری تمام ضرورتوں کی اے اللہ تو اپنے خزانہ غیب سے کفالت فرما. ہمیں کسی کا محتاج و دستنگر نہ بنا. ہماری روزیوں میں برکت اور وسعت عطا فرما. ہماری اولادوں کو عقائد حقہ، علوم نافعہ، اعمال صالحہ، اخلاق فاضلہ سے آراستہ فرما. برے اخلاق، برے کردار و گفتار، برے عادات و اطوار، بری صحبتوں، برے ماحول کے برے اثرات اور برے لوگوں کی بری عادتوں کا نشانہ بننے سے اے اللہ تو ان کی پوری حفاظت فرما. اپنی شان ربوبیت سے اے اللہ تو ان کی تربیت فرما کر ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے دلوں کا سرور، ہمارے لیے صدقہ جاریہ اور ہماری امیدوں سے بڑھ کر کے بنا دے. اے اللہ ہمیں، ہمارے اہل و عیال اور تمام ماتحتوں کو نماز کا قائم کرنے والا بنا دے. نماز کا عشق اور محبت ہمارے دلوں کے اندر ڈال دے.
نماز کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، نماز کا خشوع و خضوع ہمیں نصیب فرما، نماز کے انوار و برکات سے ہماری زندگیوں اور ہمارے گھروں کو اے اللہ منور اور معمور فرما، عبادات کا اہتمام نصیب فرما۔ اے اللہ تیرے جن بندوں نے حج کے ارادے کیے ہیں یا حج کے لیے جا چکے ہیں، جانے والے ہیں، اے اللہ ان تمام کے لیے حج کے اعمال کو آسان فرما، حج کے تمام مناسک کو، اعمال کو سنت کے مطابق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ وہاں کے حرمین شریفین کے خیرات و برکات سے ان کو مالا مال فرما، وہاں کے اوقات کو صحیح طریقے سے گزارنے اور اس کو وصول کرنے کی ان کو پوری توفیق عطا فرما، وہاں کے قیام کے درمیان ہر قسم کی چھوٹی بڑی معصیت اور جنایت سے ان کی پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ اور جن کے اے اللہ ابھی منظوریاں نہیں ہوئی، اے اللہ ان کے لیے بھی عافیت کے ساتھ وہاں جانے کے راستے کھول دے، شکلیں پیدا فرما دے، رکاوٹیں دور فرما دے، اپنے فضل کا معاملہ فرما دے۔ اے اللہ معاملات کی درستگی عطا فرما، معاشرت کا حسن عطا فرما، آپسی حقوق کی ادائیگی کا اہتمام نصیب فرما، آپس کی حق تلفیوں سے ہماری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ مختلف حیثیتوں سے جو ذمہ داریاں اور فرائض منصبی تو نے ہم پر لازم کر رکھے ہیں، ان کو پوری امانت و دیانت کے ساتھ ادا کرنے کی ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما، ان کی ادائیگی میں ادنا خیانت اور بددیانتی کے ارتکاب سے ہماری پوری حفاظت فرما۔ اللہ اپنی کمیوں، اپنی کوتاہیوں، اپنے قصور، اپنے عیوب و ذنوب کا ہمیں ادراک اور احساس عطا فرما کر اس کی اصلاح کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے جانا نصیب فرما، ایسی حالت میں موت آوے کہ اللہ ہمارے دل ایمان کے نور سے منور ہوں، زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو، تو ہم سے راضی ہو، ہم تجھ سے راضی ہوں، تیرے اور تیرے بندوں کے حقوق میں سے کوئی حق ہم پر واجب الادا باقی نہ رہ گیا ہو۔ اے اللہ ایسی حالت میں موت عطا فرما، قبر کے عذاب سے حفاظت فرما، محشر کی ہولناکیوں سے حفاظت فرما، اس دن کی رسوائی سے بچا لے، اس دن اپنے عرش عظیم کا سایہ نصیب فرما، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں حوض کوثر کا جام نصیب فرما، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت مرحمت فرما، نیکیوں کے پلڑے کو جھکا دے، دانے ہاتھ میں نامہ اعمال نصیب فرما، پل صراط پر سے عافیت کے ساتھ گزار کر جہنم کے عذاب سے پوری حفاظت فرما کر اے اللہ جنت کے اندر دخول اولین نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما، قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما، مقدمات میں ماخوذوں کو بری فرما، جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اے اللہ اس سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ کشمیر میں سیلاب زدگان کی بھرپور نصرت فرما، ان کو دوبارہ آباد فرما، سیلاب سے جو نقصانات ہوئے ان کی تلافی اور ان کا نعم البدل عطا فرما۔ اے اللہ ان کو ان کے گھروں کو پھر بننے کی صورتیں پیدا فرما، ان کے کاروبار کے پھر سے جمنے کی شکلیں پیدا فرما۔ اے اللہ بے گھروں کو گھر عطا فرما، بے سہاراؤں کو سہارا عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کی اولادیں نافرمان ہیں اے اللہ ان کی اولادوں کو تو تیرا اور ان کے ماں باپ کا مطیع و فرما بردار بنا کر ماں باپ کی آنکھیں ٹھنڈی فرما، جن کی اولادیں شادی کی عمروں کو پہنچ چکی ہیں صالح جوڑ عطا فرما کر ان کے نکاح کی صورتیں پیدا فرما، جن کے نکاح ہو چکے اور ازدواجی زندگیاں اے اللہ تلخی کا شکار ہو چکی ہیں، آپسی حقوق کی ادائیگی میں طرفین سے کوتاہیاں ہو رہی ہیں، اے اللہ ان کی ازدواجی زندگیوں کو خوشگوار بنا دے، ہر ایک فریق کو اے اللہ دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق اور اہتمام نصیب فرما۔ اے اللہ
اپنے فضل کا معاملہ فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو اس کے ایمان و اسلام کی، جان و مال کی، عزت و آبرو کی، اہل و عیال کی، تجارت و زراعت و کاروبار کی، ہر چیز کی پوری حفاظت فرما. اللہ پورے عالم میں امت محمدیہ جہاں کہیں مظلومیت کا شکار ہے اللہ اس کی بھرپور نصرت فرما. ظالم کو ظلم سے روک دے. اللہ اسلام اور اہل اسلام کے خلاف یہود و نصارہ کی تمام سازشوں کو ناکام کر دے. اے اللہ فلسطینی بھائیوں کی بھرپور نصرت فرما. یہود کے مظالم سے ان کی پوری حفاظت فرما. یہود کی تدبیروں کو اے اللہ جو ان کے خلاف کر رہے ہیں ناکام کر دے. ان کی تدبیروں ان پر الٹ دے. اے اللہ ان کے ہتھیاروں کو کند کر دے. اے اللہ شر سے ہمارے مسلمان بھائیوں کی پوری حفاظت فرما. مصر کے اہل حق کی مدد فرما. شام کے اہل سنت جماعت کی نصرت فرما. اے اللہ عراق کے اہل حق کی مدد فرما. اے اللہ پورے عالم میں اے اللہ تمام مظلومین کی حمایت فرما دے. اے اللہ خلافت راشدہ کے نہج پر خلافت اسلامیہ قائم فرما. اے ایمان و اسلام کی ہوائیں چلا دے. ہر فرد بشر کو اے اللہ ہدایت کی دولت سے مالا مال فرما. اے اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما. اور جن شرور و برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. اے اللہ اس مجلس میں شریک تیرے تمام بندوں اور بندیوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتہ.